اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن فیکون۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ مخلوق نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس آیات کی روحانی تفسیر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور سبسکرائب کرو، اور اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں ضرور حاضر ہو کر آمین بولیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میری عظمت اور میری ربوبیت اور میری خالقیت کا اظہار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو یہ بات خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ عظمت کو پہچاننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ذہن ہے جو اللہ تعالیٰ کی ثنائی کو سمجھے اور دیکھ سکے۔ اب یہ بات اس طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ذہن میں جو کچھ تھا یا ہے، اس کی تخلیق کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوئی ضابطۂ قاعدہ موجود ہو اور ہر تخلیق کے جدا گانا فارمولے مرتب کیے جائیں۔ یہ ضابطے، قاعدے اور فارمولے بھی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام تھا اس کو کن کہہ کر ظاہر فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں تھا، وہ قاعدوں، ضابطوں، فارمولوں اور شکل و صورت کے ساتھ عالم وجود میں آ گیا۔ جو کچھ عالم وجود میں آ گیا اس کا نام کائنات ہے۔ کائنات ایک ایسے خاندانوں کا نام ہے جس میں بے شمار نوعیں ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے ہی کن فیکون سنا، تمام نوعیں وجود میں آ گئیں۔ ان نوعوں میں جنات، فرشتے، انسان، جمادات و نباتات، حیوانات، زمینیں، سمادات اور بے شمار کہکشانی نظام ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ساری نوعیں ایک کنبے کی حیثیت سے قیام پذیر ہیں۔ کوئی نوع یہ نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، میری تخلیق کا منشا کیا ہے۔ تخلیق سے پہلے مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان تمام نوعوں کو شعور بخشا تو نظر وجود میں آئی۔ جب اللہ نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب تو کائنات میں موجود تمام نوعیں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئی اور نوحوں نے دیکھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ قانون یہ ہے کہ شعور اس وقت متحرک ہوتا ہے جب صاحب شعور یہ جانتا ہے کہ میری اپنی ایک ہستی ہے اور میرے علاوہ دوسری ہستی بھی ہے۔ تخلیق کا دوسرا مرحلہ یہ بنا کہ کائنات نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، اس کے اندر شعور کی دو صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، ایک سننے کی صلاحیت اور دوسری دیکھنے کی صلاحیت۔ مخلوق نے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا تو شعور کے اندر تیسری صلاحیت سمجھنا پیدا ہو۔ سننے، دیکھنے اور سمجھنے کے بعد چوتھی صلاحیت اپنے علاوہ دوسرے کو پہچاننے کی پیدا ہو گئی۔ پہچاننے کی صلاحیت کے بعد پانچویں صلاحیت یہ پیدا ہوئی، نوحوں نے خود پہچان لیا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کسی عظیم اور بابرکت ہستی نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ کائنات نے اس بات کا قرار کیا کہ جی ہاں، ہم اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس عالم میں کائنات انسان نے اللہ کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ تصوف میں بیان کردہ لوح اول اور لوح دوان بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ساری کائنات موجود تھی اور رہے گی اور ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات کی موجودگی مظہر بن گئی۔ اس عالم میں موجود کوئی نوع جب اپنی ہستی کے اندر دیکھتی ہے تو اسے پوری کائنات نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عالم میں جو نظر کام کر رہی ہے وہ نظر اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کے عکس کو دیکھ رہی ہے۔ اس عالم کا نام لوح محفوظ ہے۔
لوح محفوظ پر کائنات کے نقش و نگار ڈسپلے ہوتے ہیں، جو ہر نوح الگ الگ خود کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس عالم کا نام لوح دوئم ہے۔ اسی بات کو بہت آسان اور عام فہم زبان میں مثال سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک پروگرام یا ڈرامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس ڈرامے یا اس بات کو اسٹیج کیا جائے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارادے کے ساتھ کن فرمایا، اس ڈرامہ یا اس یادداشت یا اس ذہن کے سارے کردار موجود ہو گئے۔ لیکن ابھی ان کرداروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ذمہ کون کون سا کام ہے، یا اس ڈرامے یا اس سوچ میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کرداروں کو یہ بتایا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ کام ہے۔ جب یہ کردار خود سے واقف ہو گئے تو ان کے سامنے وہ عظیم ہستی آ گئی جس نے ڈرامے یا سوچ یا سٹیج کو کیا تھا، جس عالم میں کائنات کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ ہے، اور جس عالم میں لوح محفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار ڈسپلے ہو رہے ہیں وہ لوح دوئم ہے۔ پیارے دوستو اور بھائیو، علم حقیقت کیا ہے؟ ہم علم حقیقت کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ جب ہم علم کی بیت، اصلیت اور حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ علم کی بنیاد دراصل کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی شکل و صورت کو یا کسی چیز کو جاننا ہے۔ علم کے معنی بھی یہی ہیں کہ آدمی کے اندر جاننے اور کسی چیز سے واقف ہو جانے کا عمل پیدا ہو جائے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ چیز ہمارے لیے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جاننے کے تین طرزیں ہیں۔ ایک جاننا یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اطلاع فراہم کی جائے اور ہم اس اطلاع کو یقین کے درجے میں قبول کر لیں۔ علم کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور علم کی تیسری قسم یہ ہے کہ ہم دکھتی ہوئی چیز کے اندر صفات کو نہ صرف یہ کہ محسوس کر لیں بلکہ اس کا باطنی آنکھ سے مشاہدہ کر لیں۔ اس علم کو روحانی سائنس دانوں نے تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی اطلاع ملی کہ سائنس دانوں نے ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا ہے جو ایک لمحہ میں لاکھوں جانیں ہلاک کر سکتا ہے۔ حالانکہ ہم نے ایٹم بم دیکھا نہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایٹم بم موجود ہے۔ علم کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اطلاع ملی کہ ایک ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور تصویریں اور مشین کی مدد سے اسکرین پر نمودار ہو کر نظر آتی ہیں۔ چونکہ ہم ہزاروں میل کے فاصلے سے چلی ہوئی تصویریں ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں، لہٰذا اس علم کا نام عین الیقین ہوگا۔ ہمیں یہ اطلاعات فراہم کی گئی کہ کائنات کی بنیاد اور کائنات کی بساط میں جو کچھ موجود ہے وہ دراصل روشنیوں سے بنا ہوا ہے۔ چونکہ وہ روشنیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں اور نہ ہی ان روشنیوں کی ماہیت سے ہم واقف ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں حق الیقین حاصل نہیں ہے۔ اسے ہم مختصر طریقے سے اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ آگ چل رہی ہے، ہم نے اس کے کہنے پر یقین کر لیا کہ وہاں آگ ہے۔ اے عالم الیقین، اسے علم الیقین کہیں گے۔ جب ہم آگ کے قریب گئے اور اسے دیکھ لیا تو ہمیں عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے آگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تپش محسوس کی۔ اس تجربے کا نام حق الیقین ہے۔ روحانی انسان جب کسی علم کا تذکرہ کرتا ہے یا کائنات میں موجود کسی شے کا تجزیہ کرتا ہے تو اس کے سامنے علم کے یہ تینوں درجے ہوتے ہیں۔ روحانی سائنس بتاتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے تو وہ علم ہے، ایسا علم جو اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے مخصوص کر دیا ہے اور کسی دوسری نوح کو یہ علم عطا نہیں کیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آدم کو نیابت اور علوم کا تذکرہ کیا ہے، اس ایت میں تفکر کرنے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علوم فرشتوں کو بھی حاصل ہے
اور علوم آدم کو بھی حاصل ہے، لیکن آدم کو وہ مخصوص علوم حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں سکھائے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا علم آپ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا شرف دراصل اس کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہے۔ اگر چڑیا زندگی گزارنے کے سارے تقاضے رکھتی ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے علم سے بھی باخبر ہے، لیکن وہ ہوائی جہاز نہیں بنا سکتی، ایٹم بم نہیں بنا سکتی، ریڈیو یا ٹی وی نہیں ایجاد کر سکتی، اور آدمی یہ تمام چیزیں بنا لیتا ہے اور اس کے علاوہ وہ نئی نئی اختراعات کرتا ہے۔ اس علم کو ہم وہ علم نہیں کہتے جو علم اللہ تعالیٰ نے بطور خاص آدم کے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے کہ اس علم کا تعلق عقل سے ہے، یا یہ باللحاظ دیگر عقل نئی نئی ایجادات تخلیق کرتی ہے۔ جس طرح عام آدمی ٹی وی بنا لیتا ہے اور چڑیا ٹی وی نہیں بنا سکتی، اسی طرح چڑیا آسمان کی وسعتوں میں اڑتی ہے، جبکہ آدمی اڑ نہیں سکتا۔ آدم ذات میں بھی سب لوگ ایسے عاقل، بالغ اور باشعور نہیں ہوتے کہ جن سے ایجادات ظہور میں آتی ہیں۔ عقل کی کمی زیادتی کی بنیاد پر وجود قائم ہے، لیکن ایک علم ایسا ہے جو عقل کی حدود اور دائرے سے باہر ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک بندہ چڑیا کی طرح اڑ سکتا ہے۔ اولیاء اکرام کے ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں کہ انہوں نے فضا میں پرواز کی ہے، ہزاروں میل دور کی چیز کو بغیر کسی دوربین کے دیکھ لیا ہے، لاکھوں سال پہلے کی آوازوں کو سنا ہے، سمجھا ہے، اور یہ سب کچھ ظاہری وسائل کے بغیر ہوا ہے۔ عقل سے جو علم سیکھا جاتا ہے اس کا نام علم حصولی ہے، اور جو علم وجدان سے حاصل ہوتا ہے اس کا نام علم حضوری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ آمین بولیں۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما، اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں، اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔